بیمار ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے تو تم اور کمزور ہونے کے امکانات ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ کم سے کم یہ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو مجھے جلدی صحت عطا کر تاکہ میں رمضان کے بعد یہ روزے کو قضا کر دے سکوں۔ یہ تو کرتے نہیں، بہت مشکل ہے، بیماری کا بہانہ ملا بس روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کم سے کم ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو مولا روزے رکھوں، نیت تو کرنا چاہیے۔ نیت کر لیں گے تو اللہ اس کی برکت سے کیسا بھی مرض ہو جو جان لیوا ہے، اللہ اچھی نیت کی برکت سے وہ جان لیوا بیماری کو دور کر دے گا۔ ہمارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں یاد رکھیے جو بھی تم تمنا پیش کرو گے جائز ہو، اللہ اس کی تمنا کو پوری کر دیتا ہے۔ اب خاص کر کے رمضان میں جس کے روزے جا رہے اسے تو ہیبت رہتی، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ روزہ جا رہا لوگ افسوس تک نہیں کر رہے، جلدی جلدی کیلنڈر دیکھ رہے، کب آ رہی شب قدر، کب آتی عید، کب کپڑے سلانا، آخری جمعہ کب ہے، جمعۃ الوداع کب ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اس طریقے کی سوچ ہے، ہم کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو جہاں ہمارے مذہب کی، ہمارے نبی کی، ہمارے رب کی بات آتی ہے وہاں ساری باتوں کو پیچھے ڈالنا، اللہ اور اس کے رسول اسلام کو آگے رکھنا۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے۔ اب یہ جو ذہن ہے صحابہ اکرام کے اندر، اللہ کے نبی نے ایسا، اللہ کا فرمان کیا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کے مقام اور مراتب کیا ہوتے ہیں، یہ سب نبی نے صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ اب جانتے ہیں جب اللہ کے نبی ابتدائی میں اسلام کی دعوت دینے لگے، ابتدائی دور میں 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کرے اللہ کے نبی تو کچھ لوگ اسلام قبول کرے، اسی انتظار میں تھے کہ رسول اللہ کب اعلان کریں گے اور ہم کب اسلام قبول کریں گے۔ کرنے والے کر لیے، کچھ لوگ تو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، کچھ لوگ سرکار کو تکلیف دینا شروع کر دیے۔ القصہ مختصر، اتنا ستانے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اس کام کو روکا نہیں بلکہ کام کو کرتے ہی گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے گئے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اسلام کا پرچم بلند ہے اور آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر جو اتحاد پیدا فرمایا، جو محبت اور بھائی چارگی پیدا فرمائی ہے، وہ میدان بدر سے ہمیں سبق حاصل کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، عین ایسی وقت میں کفار مکہ لڑنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور جب اس بات کی اطلاع حضور علیہ السلام کو ملی کہ آپ کے خلاف ابو جہل اور تمام بڑے بڑے کفار مکہ کے سردار ایک بڑا لشکر تیار کر کے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بات کی اطلاع سرکار کو ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے انصار و مہاجر دونوں صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ ان کے سامنے ساری باتیں رکھ دی۔ اب کیا کریں؟ اب جو انصار اور مہاجر کسے کہتے پہلے اسے ذہن میں رکھیے، جو لوگ ہجرت کرتے ہوئے مکے سے مدینہ آئے سرکار کے ساتھ صحابہ، مکے سے مدینہ آنے والے وہ ہیں مہاجر، اور جو مدینے میں موجود ہیں وہ انصار صحابہ، وہ انصاری ہیں۔ غریب لوگ کسان کا کام کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے مدینہ منورہ میں، امیر لوگ مکہ المکرمہ سے رسول اللہ کے غلام بن کر تشریف لا گئے۔ مہاجر اور انصار دونوں صحابہ کو سرکار نے بٹھا کر مشورہ طلب کیا کہ اس طرح ابو جہل کا یہ منصوبہ تیار ہو چکا ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ماہ رمضان شریف چل رہا ہے، صحابہ نے یہ نہیں کہا
یا رسول اللہ رمضان جانے کے بعد ہم جنگ کریں گے، رمضان کا مہینہ گزر جانے دو، 17 دن ہو چکے ہیں، ابھی تو 13 دن ہو چکے ہیں، 13-14 روزے کو میٹنگ ہوئی، اب یہ تو 13-14 روزے چل رہے ہیں۔ آقا کریم سے صحابہ نے یہ نہیں کہا، ایک تو شدت کی گرمی ہے، دوسرا تو ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں تک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ سب باتیں ہیلے بہانے نہیں بتائے۔ جب نبی نے یہ کہا کہ کفار مکہ خاص کر کے جتنے بھی ابو جاہل ہیں اور جتنے بھی سردار مکہ کفار ہیں وہ سب ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انصار اور مہاجرین کی طرف اور انصار صحابہ کی طرف جب نبی نے دیکھا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں جو یہ کہہ دیں کہ اے موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، ہم وہ قوم کی طرح نہیں، ہم تو آپ کے وہ غلام ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے اور آپ کی رب کی رضا کے لیے کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ جذبہ دیکھے تو سرکار بہت خوش ہو گئے، کہا کہ ہم تیار ہیں یا رسول اللہ، تیاری مکمل کر دی جائے۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، اور اس کنویں کے اطراف و اکناف جو دیہات ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، وہ گاؤں بھی اسی نام سے مشہور ہیں۔ مدینے سے مکہ جانے والے، مکے سے مدینہ جانے والے ہر وہ خوش نصیب سنی صحیح العقیدہ لوگ بدر کے میدان میں جا کر شہدائے بدر کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے، الحمدللہ آپ بھی جا کر ماشاءاللہ بدر میں بھی جا کر، سبحان اللہ، اللہ ان کی اس زیارت کو قبول فرمائے۔ بدر میں صحابہ اکرام کی زیارت کرتے، کچھ لوگ بد نصیب ہیں جو جاتے نہیں، اور سنی لوگ جاتے ہیں، اور کون کیسے جا سکتا؟ جن کو صحابہ بلاتے وہی لوگ جاتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی، ہم تو غریب نواز کے بارے میں بولتے ہیں، ارادے تو روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ بلانے والے جب غریب نواز بلا رہے ہیں تو صحابی نہیں ہے، صحابہ اکرام میں سے ایک ادنا سا غلام غریب نواز کا جب یہ عالم ہے تو بدر میں صحابہ کی زیارت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہو اسی کو اللہ وہ زیارت نصیب کرے۔ میدان بدر کی زیارت کرتے ہیں، شہداء اکرام کی مزاریں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ان باتوں کو ذرا اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ صحابہ اکرام کس قدر قربانیاں پیش کریں ایک اشارے پر حضور کے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا ہمارے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، ذرا یہ بھی ہم اپنے اندر چھانک کر دیکھنا، صرف سن کر واقعات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور میدان بدر کا جو خاکہ ہے، یقین جانیے اس کے اندر ایسے انمول موتیاں ہمیں ملتے جو ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، ہماری لائف کو بدل سکتی ہے۔ وہ تمام 313 جو صحابہ میدان بدر میں اکٹھا کیے گئے، مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، وہ کنویں کا نام بدر تھا، اور اسی نام سے وہ ایریا اور وہاں کا حصہ، وہاں کے دیہات، وہاں کے گاؤں مشہور ہو گئے۔ وہاں پر صحابہ موجود تھے اور ادھر سے کفار مکہ بھی آئے تھے۔ ان کا لشکر اور ہمارے آقا کے غلاموں کا لشکر دونوں ذرا کمپیئر کریں اور بتائیے، آپ فیصلہ کیجئے۔ جو ابو جہل لشکر لے کر آیا 1000 کا لشکر تھا، کتنا تھا؟ 1000 کافر آئے تھے اس کو مارنے کے لیے، میرے نبی کو اور نبی کے غلاموں کو ختم کرنے، اسلام کو مٹانے کے لیے، رسول اللہ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے، صحابہ کا سر تن سے جدا کرنے کی غرض سے پورے کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران قریش میدان بدر میں ابو جہل کے ساتھ تھے، یاد رکھیے ساتھ تھے۔ اب ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس 700 اونٹ ہے، کافروں کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ 700 اونٹ ہیں، 100 سے 150 گھوڑے ہیں۔ اب ادھر جو صحابہ اکرام ہیں، مسلمانوں کا لشکر کتنے ہیں؟ 313۔
کتنے؟ 313. 1000 کی طرف 313 کی طرف. ادھر تو دگنا ہو گیا، زیادہ ہو گیا. ادھر 313 ہے. اور عالم کیسا ہے معلوم ہے؟ ادھر تو سواریاں موجود ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، کمان ہیں، تیر ہیں، زنار ہیں، سب کچھ ہے. مگر یہاں جو صحابہ کے پاس کیا تھا معاملہ معلوم؟ اللہ اکبر. 313 صحابہ کرام میں 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے، اور تلواریں 8 ہیں. تلواریں کتنی ہیں؟ صرف 8، اور 70 اونٹ. دیکھیے کتنا کم سامان ہے. میدان جنگ میں سب سے زیادہ اونٹ کی، گھوڑوں کی، تلواروں کی اور ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے. اتنا کم سامان ہے اور اتنی کم تعداد میں مسلمان ہیں، ادھر لشکر والی، اور پھر صحابہ روزے سے روزے کی حالت میں ہے. اب صحابہ کرام روزے سے ذرا غور کیجیے. جنگ میں کتنی محنت کرنی پڑتی، شاید کسی فیکٹری میں اتنی محنت نہیں ہوتی جتنی محنت جنگوں میں ہوتی ہے، میدانوں میں. صحابہ یہ نہیں بولے اگر روزے سے سرکار دھوپ زیادہ ہے، گھر میں بھی بچے ہیں، بیوی بھی روزے سے، رمضان جانے کے بعد جنگ کریں گے، ذرا بات کرو. ایسا نہیں بولے. ہم آپ اجازت دیں ابھی تیار ہیں. یہ جذبہ تھا بول کو اسلام پھیلے نہیں. یہ جذبہ تھا بول کر اللہ ان کی مدد کیا. بدر میں صرف آزمایا جا رہا ہے کہ مسلمان دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے کس قدر قربانی دیتے. اللہ بھی دیکھ رہا تھا، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ ان میں کتنا جذبہ ہے. اللہ اکبر. جب 313 صحابہ جو میدان بدر میں ہیں، ادھر جو لشکر ہیں، ادھر جو لشکر ہے، ذرا غور کریں. 1000 کفار مکہ اور ادھر جو رسول اللہ کے غلام ہیں 313، جن کے پاس 8 تلواریں ہیں اور 313 صحابہ ہیں. کس کس کو بانٹنا بولو تلوار؟ کیا کیا ہوا میدان میں جانتے ہیں؟ اب اتنا کم سامان، اتنی کم جماعت، اتنی خلیل جماعت، میجورٹی کم ہے، میجورٹی کم ہے، لشکر کم ہے، تعداد کم ہے، مگر وہاں تعداد بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہے، کھانے کے آئٹم بھی ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اور ادھر صحابہ روزے سے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ رات میں سب سوئے تھے میدان میں، اٹھ کر حضور سجدے میں گئے. اللہ اکبر. نبی میرے اور آپ کے نبی سجدے میں گئے، دعا مانگ رہے، یا اللہ یہ 313 جو صحابہ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ میری 40 سال اعلان نبوت کے بعد کی اب تک کی محنت کی کمائی ہے. اگر کل صبح ان کو اس میدان میں کامیابی نہیں ملی اور ان کی اگر تو مدد نہ کیا تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا. حضور بول گئے اللہ کے حضور. اللہ نے وعدہ کیا، حبیب ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم مدد فرمائیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر یقین کتنا ہے صحابہ کو. ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر ہماری مدد اللہ کرنے والا ہے. یقین دیکھو صحابہ کو. ہمارے پاس سواریاں نہیں ہے مگر یقین دیکھو صحابہ کو کتنا ہے اللہ پر. اس یقین کی بنیاد پر حضور رات کو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، مولا اگر کل صبح ان کی مدد نہ ہوئی تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر نہیں ہوگا. تو اللہ نے وعدہ کیا، اے حبیب ہم 1000 فرشتوں کا لشکر بدر میں اتاریں گے. 1000 فرشتے جن کے پاس طاقت بہت رہتی بولتے. پھر اس کے بعد موکل، پھر اس کے بعد حمزات، جن، موکل، حمزات اور پریاں، یہ جتنے بھی غیبی چیزیں ہیں جسے ہم دیکھیں نہیں، ابھی خالی ان کی طاقت کا اندازہ معلوم ہے کہ وہ ایک جھلک، ایک جھپک میں ادھر سے ادھر جاتا، یہ کرتا، وہ کرتا، ادھر چیزیں ہو جاتا، سب کچھ کرتے ہیں. جنات، موکل، حمزات. جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو فرشتوں کی طاقت کا عالم ہے. میدان میں اتر رہے فرشتے. اللہ نے وعدہ کر لیا اور اس وعدے کو اللہ نے پورا کرتے ہوئے میدان بدر میں
1000 بعض روایتوں میں آیا 3000 سے زائد ملائکہ زمین پر اترے بدر کے میدان میں. صحابہ اکرام کو تو نظر نہیں آ رہے مگر حضور دیکھ رہے ہیں. ایک ایک صحابی کے ساتھ 10 فرشتے ساتھ ہیں. ہتھیار نہیں ہے مگر صحابہ موجود ہے. اب دیکھیے میدان بدر کیسا چلے. روزے کی حالت میں توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی میں رات کی بات عرض کر رہا ہوں. جب میدان بدر میں سرکار علیہ السلام جنگ کی تیاریاں شروع کر رہے تھے, ابھی شروع نہیں ہوئی جنگ, تیاریاں چل رہی ہیں, تو سب سے پہلے حضور نے صفیں بنائی. صحابہ اکرام پورے صحابہ صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوئے. اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا, سب سے باہر آیا تھا. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضور وہ چھڑی پیٹ کو مار کر بولے سعاد اپنے پیٹ کو ذرا اندر لے. مارے مارتے کی وہ چھڑی پکڑ بولے یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا ہے پیٹ کو, مجھے اس کا بدلہ چاہیے, مجھے اس کا بدلہ چاہیے, فصل چاہیے. حضور علیہ السلام چھڑی جیسا لگائے وہ بدلہ لینا چاہ رہے تو پورے صحابہ کو جلال آ گیا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضور نے منع کیا. ہاں میں نے ان کو چھڑی سے مارا ہے, ہٹنے کے لیے کہا ہے, مگر لگی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں. توجہ چاہو. حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی چھڑی لگی تو فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیٹ پر آپ نے چھڑی لگائی, اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو صحابہ اکرام کو جلال آ گیا. میرے نبی نے منع کر دیا, فرمایا کہ تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو, یہ چھڑی لے لو. جیسے ان کے ہاتھ میں چھڑی دے دی گئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میرے پیٹ کو چھڑی لگی تھی کپڑا نہیں تھا, پیٹ نظر آ رہا تھا, آپ نے میرے پیٹ کو ڈائریکٹ مارا, تو آپ کے بدن سے ذرا کپڑا ہٹائیے تاکہ میں بھی آپ کے پیٹ کو مار سکوں. وہ پیٹ پہ جو پتھر باندھے تھے, وہ پیٹ جو رسول اللہ کا, اللہ اکبر, امت کی خاطر اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے. حضرت سعد کہتے ہیں آپ اپنا جھبا ہٹائیے, میں آپ کے پیٹ کو ہی ماروں گا. اللہ اکبر. سرکار نے کپڑا ہٹایا, پیٹ نظر آنے لگا. حضرت سعد دوڑتے ہوئے گئے, فوراً جا کر سرکار سے چمٹ جاتے ہیں اور رونے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا. آقا کریم کے پیٹ کو بوسہ لیتے ہیں, جسم کو مس کرتے ہیں, اپنا جسم سرکار کو لگاتے ہیں, چمٹ کر رونے لگے. حضور نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں میدان بدر میں جب صف میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ اے میرے پروردگار اب میں میدان بدر میں کھڑا ہوں, اب پتہ نہیں میں مر جاؤں گا یا زندہ رہوں گا, شہید ہو جاؤں گا یا بچ جاؤں گا. میری ایک تمنا ہے مرنے سے پہلے آخری بار تیرے نبی کو میں چمٹ لینا چاہتا ہوں, ایک بار گلے ملنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کے پیٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. میری خواہش تھی کہ یا رسول اللہ میری غلطی کو معاف کر دیجئے گا, مجھ سے اگر بے ادبی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. میں نے اس لیے یہ چیز کو اختیار کیا تاکہ آپ مجھے اپنے گلے لگا لیں. حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے. آپ غور کریں کتنا فداکارانہ جذبہ لے کر صحابہ میدان جنگوں میں کودتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کوئی ایک قائد تک نہیں رکھ سکے ہم, ہمارا کوئی رہبر نہیں رہا, ہمارا کوئی رہنما نہیں رہا جس کے ایک اشارے سے میدانوں میں صحابہ اکرام اپنا سر دینے کے لیے تیار تھے, اپنی اولاد کو پیش کرتے تھے. آج ہم نے اپنے قائدین کو, اپنے تمام رہبروں کو ہم نے اپنے گھر کا نوکر سمجھ رکھا ہے. مسجدوں کے اماموں کو, علماء کرام کو جو ہمارے رہبر ہیں, جو ہمارے قائد ہیں, وہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں, ہم نے کبھی ان کو بڑا سمجھا ہی نہیں. آج لوگ علماء کی, ائمہ کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, سادات کی مخالفت کرتے ہیں, مشائخین کی شان میں گستاخی
کی کرتے ہیں. خدارا مسلمانوں، جو علماء اور ائمہ اور جو سادات اور مشائخین کی غیبت اور چغلی کرتا ہے اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کی خلاف بولے. ہم اپنے رہنماؤں کی ویسی ہی رہنمائی میں چلے جیسے صحابہ اکرام چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے میدان بدر کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا اظہار بھی کیا، اور ایسے وقت میں کسی صحابی نے اعتراض تک نہیں کیا کہ رمضان جانے کے بعد جنگ کریں گے. بول سکتے تھے، ڈال سکتے تھے، مگر بتانا یہ تھا کہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کو پتا چلے کہ جن صحابہ کو میدان میں اکٹھا کر دیا گیا ان کے گھروں میں کبھی کبھی 3 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا، ایک کھجور پر پورا گھر چلتا تھا، کبھی کبھی ان کے گھر کے اندر چولہے نہیں سلگتے تھے. ایسے صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا، اور آج ہم اسی اسلام کا ایک رکن جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ روزے ہیں جو ہم پر فرض کر دیے گئے. ایسے روزوں کے لیے بہانہ تلاش کرنے والوں، گرمی کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنے والوں، خدایا کل مرنے کے بعد تم کیا صورت لے کر جاؤ گے؟ قیامت کے میدان میں کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ آؤ سچی توبہ کرو بچے ہوئے 15 روزے مکمل ادا کرنے کے لیے. ابھی سے دل میں ارادہ کرو، روزہ رکھنے سے مرتے نہیں، روزہ رکھنے سے ذلیل نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے پریشانی نہیں آتی. روزہ مصیبتوں کو دور کرنے کا نام ہے، روزہ بیماریوں کو کاٹتا ہے. روزہ تمام جسم کے اندر کی سال کے 11 مہینے نہ جانے کیا کیا کھائے تھے ان ساری بیماریوں کو ختم کر کے پیٹ کی تمام گندگی کو صاف کرتا ہے روزہ. طاقت دیتا ہے روزہ، قوت بخشتا ہے روزہ. اس لیے رسول اللہ نے کہا جو روزہ رکھے گا اس کا بدلہ کیا ہے معلوم؟ خود اللہ ہی اس کی جزا ہے، اللہ ہی اس کی جزا ہے، خود اللہ ہی اسے مل جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں میدان بدر کے اندر 313 صحابہ کو سرکار جمع کر رہے ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں آگے پیچھے ٹھہرنے کی. جہاں رسول اللہ نے اشارہ کر دیا سب صحابہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. پرندے، اڑنے والے پرندے صحابہ کی ایک سوئی کو دیکھ کر، توجہ چاروں، ان کا ٹھہرنا ہلتے نہیں تھے، ٹھہرنا ایک سوئی کو دیکھ کر پرندے اڑنے والے، یہ ستون ہوں گا یا پلر ہوں گا، ان کے صحابہ کے کھاندوں پر آ کر پرندے بڑھتے تھے، ہلتے نہیں تھے صحابہ. اب ہمارا کیا حال ہے؟ مسجدوں میں صفیں تک سیدھی نہیں کرتے. غور کرو کتنے ہم مخالف جا رہے ہیں. اول کے میدان میں ہماری صفیں مسجد میں نمازوں میں سیدھی نہیں رہتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر کہیں اکٹھا مسلمان جمع ہو جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تو ہم لوگ موبائل میں رہنا، بیان چلنے کا چلتا، کوئی موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی موبائل کی طرف دھن رکھا ہوا ہے. ساری دھن ہٹا کر ایک ہی دھن ہونا مدینے کی، ایک ہی دھن ہونا مدینے کی، رسول اللہ کی طرف. جب ذکر رسول ہوتا ہے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. اچھا کس پر برستی ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر رحمت برستی ہے. آپ کو اندازہ ہے اس سے؟ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو، ارے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری جب قرآن پڑھتے تھے میدانوں میں تو ان کی تلاوت کی آواز کو سن کر اڑنے والے پرندے بھی بریک ہوتے اور تلاوت کو پرندے بھی سنا کرتے تھے. یہ ادب و احترام تلاوت قرآن کا پرندے بھی کرتے تھے. اور آج ایک انسان ہو کر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مگر تراویح کی نماز میں کچھ بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے امام رکوع میں گیا دوڑ کر آنا اور جب تک شور و غل کرتے رہنا. آج ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ گئی بدعمالیوں کے اندر. اس لیے آج جا بجا مسلمان رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کا احترام نہیں کیا، ہم نے رمضان کا احترام نہیں کیا، ہم نے اپنے مالوں کی زکات نکال کر صحیح حقداروں کو حق نہیں دیا اور اللہ کی راہ میں مال نہیں لٹایا. خدا را ایسی ہی تباہی اور بربادی اور بھی آ سکتی ہے. اگر ان بربادیوں کو اور تباہیوں کو روکنا چاہتے
چاہتے ہو تو وہ روکنے کے لیے ہم کو ایک پروٹیسٹ کی شکل میں ڈی سی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کریں. ہمارا پروٹیسٹ تو اللہ کے گھر تک ہے. ہم یہاں آ کر ایک ہو کر اجتماعی دعا کر کے روئے گڑ گڑائے. اللہ اگر دعا قبول کرے گھر بیٹھے اللہ کامیابی عطا کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل سے بہت دور ہے. صحابہ اکرام کا مزاج کیسا؟ اللہ میدان جنگ میں صحابہ اکرام ایک بار درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے رمضان شریف میں ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب. آپ کو معلوم ہے 1,00,000 کا ثواب. میدان محشر میں یہ ثواب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. ذرا قبرستان کے بازو میں کسی قبر کے پاس ٹھہر کے اسے غور سے دیکھو اس کے اندر کیا اس پر گزر رہی ہوگی. ایک سوراخ تک نہیں, سانس لینے اسے رستہ تک نہیں ہے, پورا پیاک کر دیا گیا. ایک پانی کا گڑھا تک نہیں رکھے, پانی کون دینا, کھانا کون دینا, اندر کیا ہو رہا ہوگا اندر بننے والے. کیونکہ ہم تو ہمارے نبی نے کہا کہ قبرستان گئے تو سلام کرو. بولے سلام کسے کرتے؟ سننے والے کچھ کرتے. اس کا مطلب سنتے ہو. ذرا غور کرے آپ. وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ ثواب کے لیے تڑپ رہے ہیں. کاش میں دنیا میں یہ کرتا تو اچھا تھا, یہ کرتا تو اچھا تھا. وہاں مرنے کے بعد رو رہے ہیں مگر اب ان کو موقع نہیں ملتا. جو لوگوں کو اللہ موقع دیا ہمارے تمہارے کو, کم سے کم درود پڑھ کر تو اپنی خبر کے اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں. ذرا ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کریں. دنیا تو چلے جائے گی کیسے؟ دیکھتے دیکھتے آپ جوان ہو گئے. سوچے تھے کیا اس نے کیا آپ کو جوان؟ جوانی میں طاقت دینا, رٹے دینا, ہاتھ پیر میں مضبوطی آنا ہے. یہ نہ ہمارے باپ کا کام ہے نہ ہمارے باپ کا کام ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. جس نے بچپن سے جوانی تک لایا وہ بڑھاپے تک بھی لے جائے گا. اور بڑھاپے کے بعد کہاں جانا ہے؟ سیدھا جب تک بولتے رہتے گھر والے, بولتے میں گھر بول رہی جاؤ, خبر بول رہی آؤ. اب تو بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, گھر میں رات کے وقت نیند نہیں آتی. بوڑھوں کو تو جوانا بولتی یہ کیا رات میں کھانستے بیٹھتا ہے, دادا پریشان کر رہے, نانا پریشان کر رہے. دیکھیے ہم جب تک دنیا میں زندے طاقتور رہے تک بہت کچھ غلط کام کر لیے, مگر جب بوڑھاپے کی منزل پر پہنچتے ہیں نا, ہر بوڑھا اس وقت روتا ہے کاش میرا دل کہہ رہا ہے 5 نمازیں سنتوں کے ساتھ پڑھو, مگر گھٹنے کمر بات جواب دے رہی ہے, پڑھنے نہیں ہو رہا. اب پڑھنے کی طاقت اللہ دیا, پڑھنے کی تیار ہے. جوانوں طاقت دیا ہے اللہ. ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہے, مگر اسے ایزی لے لیتے, گنگا لے. کل قیامت کے دن ان ایک ایک نیکیوں کے بارے میں جب ہمیں اندازہ ہوگا تو اس وقت پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. میدان محشر میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میزان میں ایک شخص کے نیکیاں اور گناہ دونوں تولے جائیں گے. جب تولے جائیں گے تو اس وقت نیکیاں اور گناہ دونوں آ کر برابر ٹھہر جائیں گے. ایک نیکی ملی تو سیدھا جنت میں جاتا. اب کیا کرنا؟ آواز آئی بندے جا, کسی کے پاس سے ایک نیکی لا لے, اس ایک نیکی کے سبب سے تجھے جنت مل سکتی ہے. ٹھہرے پڑھ لے دونوں بھی برابر. ایک نیکی کے لیے فوراً اسے یاد آیا چلو میں میری ماں کے پاس جاؤں گا. محشر میں ڈھونڈتے ہوئے ماں کے پاس دوڑ رہا ہے. ماں ملی, ماں سے پوچھا ماں مجھے ایک نیکی چاہیے, تو میری ماں ہے, تو دنیا میں میرے لیے اپنی نیند کی قربانی دی, تو نے میرے لیے سب کچھ لٹایا ہے. ماں آج تیرا بیٹا ایک نیکی کا محتاج ہے, اگر تو ایک نیکی مجھے دے دے تو میں جنت میں جاؤں گا, مجھے نیکی چاہیے. ماں کہتی میں تجھے نہیں پہچانتا, اس وقت مجھے اپنی پڑی ہے, اس وقت مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. وہاں سے مایوس ہوا روتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں غور کرو, ایک نیکی کے لیے ارے یہاں تو ایک بار درود پڑھو تو 1,00,000 نیکیاں ملتی. ایک بار سبحان اللہ بولو. رمضان میں میرے نبی نے کہا 1,00,000 نیکی اللہ عطا کرتا ہے, مگر اس کی قدر اب نہیں ہے. قیامت کے میدان کے تصور کو نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک نیکی کے خاطر اس کے دونوں پلے ٹھہر گئے, گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہے.
سے لا لے تجھے جنت کی بشارت مل جائے گی۔ ماں کے خیال نے اس کو ماں کی طرف دوڑایا، ماں سے نیکی طلب کیا مگر ماں نے نیکی دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ باپ کے پاس پہنچا، باپ سے کہتا ابا آپ میرے تو والد ہیں، دنیا میں آپ میرے لیے خون پسینہ بہاتے رہے، محنت و مشقت کر کے مجھے پالا پوسا ہے، آج آپ کے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، بابا مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ باپ بھی کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، جا تو یہاں سے کسی اور کے پاس، وہاں سے بھی مایوس لوٹا، اپنے باپ کے پاس سے بھی نکلا، بھائی کے پاس گیا، بھائی بھی نیکی نہیں دیا، بہن کے پاس گیا، کوئی رشتہ دار نیکی نہیں دیے، آخر کل مایوس ہو کر وہ واپس چلا جا رہا تھا، میزان کی طرف جا رہا ہے۔ جناب تصور تو کرو کیا منظر ہوگا، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اے مسلمانوں، جب وہ واپس لوٹنے لگا، راستے میں ایک شخص نے پوچھا کیا بات ہے، تم سب سے زیادہ کیوں غمگین اور رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے گناہ اور نیکیاں تولے گئے، دونوں پلڑے آ کر کھڑے ہو گئے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے کسی نے نیکی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ فوراً اس شخص نے کہا میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، باقی کے سب گناہ ہے، میں تو دوزخ میں جا ہی رہا ہوں، ایک کام کرو میری نیکی تم لے جاؤ، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں۔ وہ نیکی اس نے اس کو رحم آیا، اس نے نیکی دے دی اور وہ نیکی لے کر خوشی سے چلا گیا، میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا، آواز آئی وزن ہوا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب جنت میں لے جانے لگے پوچھا گیا یہ محشر میں تجھے نیکی کس نے دی ہے؟ کہا کہ میری ماں نے نہیں، میرے باپ نے نہیں، میرے بھائی نے نہیں، میرے رشتہ دار نے نہیں، میرے دوستوں نے نہیں، ایک اجنبی ملا جس کے پاس ایک نیکی تھی، اس کو مجھ پر رحم آیا، میرے پروردگار اس نے مجھے ایک نیکی دے دی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اے بندے، جب بندہ ہو کر ایک دوسرے پر رحم کر سکتا ہے، میں تو رحمان ہوں، جس نے تجھے نیکی دی ہے اس کو بھی ساتھ لا لے، دونوں مل کر جنت میں داخل ہو جاؤ، دونوں مل کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ کل قیامت کی رسوائیوں سے اگر بچنا ہے تو یہاں کثرت سے نیکیاں کرو، یہی سبحان اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا، یہی درود شریف ہمیں جہنم سے بچا لے گا، یہی نماز ہمیں جہنم سے بچا لے گی، یہی روزے قیامت کے دردناک عذاب سے بچا لیں گے، یہی عبادت تلاوت قرآن کی تلاوت کا سننا، یہ سب ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے غضب سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ کے دیواروں میدان بدر کا نقشہ اتنا طویل ہے، اس کو اتنے وقت میں نہیں کھینچا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے 17 رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر صفوں میں بالکل سیدھے کھڑے رہ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں تم اپنے صفوں میں متحد ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے صف کو منتشر نہیں کر سکتی ہے، تمہیں صف ہستی سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے، تم اگر ایک ہو کر کھڑے رہو گے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہیں نہیں مٹا سکتی ہے، اگر تم بکھر جاؤ گے، اگر تم بڑھ جاؤ گے، اگر تم منتشر ہو جاؤ گے تو قوم تمہیں تباہ کر دے گی، قوم تمہیں ہلاک کر دے گی۔ آؤ آج کے زمانے میں ہم متحد اس لیے ہو تاکہ دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں، ہم متحد اس لیے ہوتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی اطاعت کرے، نبی کی سنت پر چلے، اس لیے متحد ہو جاؤ۔ اور یہ متحد ہونا، ایک ہونا، یاد رکھنا اتحاد میں زندگی ہے، اختلاف میں موت ہے۔ اگر اختلافات آ گئے تو موت آ سکتی ہے، اتحاد ہے تو زندگی بن سکتی ہے۔ جب نوجوانوں کا ہجوم پہ اگر ایک جوش آ جائے اور وہ متحد ہو جائے تو ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام کو سرکار نے متحد کر دیا، ان کو پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی چٹانوں کی طرح نبی نے صحابہ کو مضبوط کر دیا تھا۔ 313 صحابہ، 8 تلواریں جن کے سامنے موجود ہے، 70 اونٹ سامنے ہے، اور وہاں ہتھیار تک نہیں، میدان بدر کے اندر کوئی صحابہ سامان کو نہیں دیکھتے، اونٹوں کو نہیں دیکھتے، گھوڑوں کو نہیں دیکھتے، ہتھیار کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہتھیار یا گھوڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم ایمان جس خدا پر لائے ہیں، جو رب جب مچھلی سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبونے پر قادر ہے، بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ میدان میں کیا
کامیابی عطا کر دے گا. یہ یقین تھا صحابہ کو, یہ یقین نے یقین کو حقیقت میں بدل کر رکھ دیا. میدان بدر کا میدان شروع ہوا. جنگ چالو ہونے سے پہلے میرے پروردگار کی مدد ایسی آئی اللہ کی مدد. ادھر پورے لڑے ہیں, ٹھہرے گئے ہیں تلواریں لے کر. ادھر تو تلوار صرف 8 ہے, بتائیے 313 میں. اب کیا کریں, ادھر تعداد بھی زیادہ ہے. اللہ کی پہلی مدد. صحابہ اکرام جب بھی کفار مکہ کو دیکھتے تو ان کی تعداد ان کو کم نظر آتی تھی, اور کفار مکہ جب صحابہ کو دیکھتے تھے تو تعداد زیادہ دکھتی تھی. ان کی دہشت ان کے دل میں پیدا کر رہا تھا. دیکھیے قدرت دیکھو, چاہتے تو اللہ کو معلوم ہے جنگ تو انہوں جیتتے ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, مگر لڑنا, جان دینا, اس کے بعد سر کٹانا, قربانی ہونا, یہ سب کیوں رکھا گیا؟ حضور موجود ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ, میرے نبی موجود ہے وہاں, اور صحابہ کیسے فدا نہیں ہوں گے جی, رسول اللہ سامنے موجود ہے. ادھر سے وہ لوگ دیکھتے کفار مکہ, تو اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد بظاہر کم تھی نا, انہوں جب دیکھے تو ان کو زیادہ دکھتے تھے مسلمان ان کی آنکھوں میں, اور جب صحابہ ادھر دیکھتے تھے تو ان کی تعداد بالکل کم نظر آتی تھی. صحابہ بولتے تھے ہم تو ان کو یوں مسل دیں گے, یوں مسل دیں گے. اور خدا کی قدرت دیکھو, میدان بدر میں اللہ کیسی مدد کیا. فرشتے تو اترے میدان بدر میں. اب جو صحابی میدان جنگ کا میدان شروع ہوا, جنگ بڑھتے 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 شباب پر پہنچی, تو اس وقت صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہماری تلوار کافر کے گردن کو لگی نہیں, گردن گر رہی تھی. تلوار اٹھا رہے گر جائے. اب بعض صحابہ کے پاس تلوار نہیں تھی تو حضور علیہ السلام نے لکڑی توڑے, 2 لکڑیاں کر کے ایک صحابی کو دیے. وہ صحابی لکڑی لے کے میدان میں گئے تو لکڑی پہ تلوار پڑی تو تلوار بینڈ ہو رہی مگر لکڑی نہیں, کیونکہ لکڑی رسول اللہ نے دی ہے. اور میدان بدر میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ جب بھی ہم میدان جنگ میں جس کافر کے قریب جاتے مارنے کے لیے, ان کی ناک اور چہروں پر یعنی نشان نظر آ رہے تھے. تو صحابہ اکرام نے جب حضور کے سامنے بیان کی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے چہروں پر چابک مار رہے تھے, یہ انہی کے نشان ہیں, اور تمہاری تلوار ان کے گردن پر پہنچنے سے پہلے فرشتے اس کا سر تن سے جدا کر. دیکھیے کیسی مدد ہو رہی ہے. صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرما رہا ہے. لڑتے لڑتے یہاں تک کہ میدان جنگ میں کیا ہوا, سرکار کی بارگاہ میں آ کر صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم جنگ کے میدان میں یہ آواز بار بار سن رہے تھے. کیا آواز آ رہی تھی؟ ہیزم ہیزم, یعنی آگے بڑھو آگے بڑھو, ہیزم ہیزم, آگے بڑھو آگے بڑھو. تو صحابہ اکرام بولے تو حضور مسکرا کر بولے یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو بول رہے آگے بڑھو آگے بڑھو. تو میرے نبی جانتے ہیں کہ میدان بدر میں کون کون آئے سنے, کتنی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. فرشتے آئے مگر کسی صحابی کو نہیں دکھ رہے, نہ نبی کو دکھ رہے. اور میرے نبی جانتے ہیں, اور اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے, سب کچھ جانتے ہیں, اور سب کچھ کا علم اللہ نے میرے رسول کو عطا فرما دیا. اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس وقت صحابہ اکرام سن کر اور مچل جاتے ہیں. میدان بدر میں 2 ننھے بچے آئے, ایک کا نام ہے معاذ, ایک کا نام ہے معوذ. دونوں آئے بچے آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے ابو جہل کہاں ہے. کہا تم ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے, سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ہم نے یہ طے کر رکھا ہے یا تو ہم اسے ماریں گے یا ہم نبی کی محبت میں مر جائیں گے. وہ کون ہے ابو جہل, ہمیں بتائیے. یہ انصار صحابہ تھے, انصار صحابہ. وہ 2 بچے پوچھے تو عبد الرحمن بن عوف بولے ارے وہ تو سارے کافروں کا سردار ہے اور تم 2 ننھے سے بچے ہیں. تو کہا ہاں ہمیں جلد سے جلد بتائیے ابو جہل کہاں ہے یہاں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اشارہ کرتے وہ جو کالے گھوڑے پر بیٹھا ہے نا وہی ابو جہل ہے. ادھر بات منہ سے پوری ختم نہیں, دیکھتے دیکھتے دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس پہنچ گئے. اور اس تک تلوار نہیں جا رہی تھی بچوں کی, بچے تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا. تو دونوں بچے مل کر اس کے گھوڑے کی تلوار لے کر گھوڑے کو مارے تو گھوڑا نیچے گر گیا. تو ابو جہل جیسے نیچے گرتے ہی فوراً ایک نے اس کے سر پہ وار کر دیا, زخمی ہو گیا, اور دوسرے نے وار کر دیا.
उसी तड़पते हुए मैदान में गिरा। और इत्तेफाक की बात यह है कि बदर के मैदान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त, सुबह जंग होने वाली है, एक रात को एक दिन पहले सरकार सुबह जंग होने वाली है, अपने चंद साहबा को साथ लेकर मैदान का दौरा मुआयना करते हुए निकले। चलते चलाते हाथ में छड़ी लेकर हुजूर एक लकीर खींचे, कल सुबह अबू जहल की लाश यहाँ गिरेगी। फिर एक लकीर खींचे, कहने लगे कि यहाँ शोएबा गिरेगा, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ उमैया गिरेगा। इस तरह सरकार है ना लकीर खींचते गए, काफिरों के नाम बोलते गए। इत्तेफाक से वो लश्कर कुफार मक्का में सबसे ज्यादा सरदाराने कुरैशी ज्यादा थे, कुफार जो 600 सरदार थे वही लोग सबसे ज्यादा मारे गए। रात में सरकार, अभी जंग शुरू नहीं हुई, रात में लकीर डाल दिए। तो जैसे लकीर डाले, सुबह में अबू जहल को मालूम हुआ कि रात में मोहम्मद ने ऐसी लकीरें खींची है कि फलानी लकीर पे अबू जहल भी गिर जाएगा। तो जैसे ये सुनते ही उसके दिल में खैबत तारी हुई, पसीना आने लगा। लोग बोले क्यों पसीना आपके चेहरे पे आ गया? तो अबू जहल बोलने लगा, मोहम्मद जो भी बोले अब तक वो सही हुआ, इसका मतलब है मैं कल मरने वाला हूं। काफिर है मगर यकीन है रसूलुल्लाह जो बोले वो होगा। आज तक मैंने मोहम्मद की जुबान से जो भी जुमला निकला कभी गलत नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी मौत पक्का है। इस खौफ से डरने लगा, पसीना निकलने लगा। खैर जंग चल रही है, दो बच्चे आए। अबू जहल जो सबसे बड़ा अपने आप को सरदार बोलने वाला, ताकतवर बोलने वाला, और मारे दो नन्हे बच्चे मारे। जैसे वो नीचे गिर के तड़पने लगा, फौरन अबू जहल का बेटा इकरमा, अभी जो इस्लाम नहीं लाए थे, वो दौड़ते हुए आया और उसने हजरत मऊस को शहीद कर दिया। और फौरन उसने हमला किया तो मांस का एक बाजू का हाथ कट गया, और वो हाथ जो कट कर बच्चे का लटक रहा था, तो दौरान जंग वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो बच्चा ऐसा पैर में हाथ रख के तोड़ दिया। नन्हा बच्चा है, हजरत मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह के सहाबी के बेटे हैं, मगर जो हाथ आले आराम से काट कर आपने नीचे गिरा दिया और एक हाथ से काफिरों का काम तमाम करते रहे। और वहां से फौरन दौड़ते हुए अपना हाथ लेकर रसूलुल्लाह इस मंजर को देख रहे हैं, फौरन हो गए आका के सामने, तो सरकार के सामने अपना हाथ रखे। क्या गुजरा होगा? हाथ साफ कटा सो हाथ लेकर खुद बच्चा आ रहा है, आकर जब रसूलुल्लाह के सामने रखे तो हुजूर वो हाथ वहां रखकर लोहा पे तेल लगाए, मेरे नबी की शान है। एक हड्डी को अगर कुछ भी फ्रैक्चर हुआ तो पूरा घर परेशान। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गिर गए, हड्डी को फ्रैक्चर हुआ, ले जाओ हॉस्पिटल। अब जिंदगी बेकार हो गई, टॉयलेट कैसा जाएंगे, वो कैसा करेंगे, आदमी परेशान हो जाता है। मगर वो सहाबा पर कुर्बान जाओ जो इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए अपने कटे हुए हाथों को काट कर फेंक कर ये बता दिया कि नाम मोहम्मद पर हाथ भी फिदा, पाँव भी फिदा, वजूद भी फिदा, औलाद भी फिदा, सब कुछ नबी पर फिदा कर दिया। तब जाकर आज भी 1400 साल गुजर गए, पूरी दुनिया में बदर के मैदान के शोहदा का जिक्र क़यामत तक होता रहेगा और ये चर्चा करे किया जाएगा। इसलिए कि कुरान ने चैलेंज कर दिया, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, जिंदा है। वो सहाबा ने जान दे दिया, आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह ने उनको मर्तबा अता कर दिया। आज तुम भी ऐसा काम करके गुजरो कि आने वाली नस्ल तुम्हें भी याद कर सके। क्या करना है? आपको लड़ना नहीं है, आप गुनाहों से तौबा करके आप नमाजी बनो, बेटे को नमाजी बनाओ, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को औलाद को एजुकेशन दो, अपनी बीवी को नमाज की दावत दो, खुद तुम नबी के कामिल दीवाने बन जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह के हवाले कर दो। देखना सारी दुनिया अल्लाह वाले खत्म करेगा। मैदान बदर के अंदर फिर जंग चली। जंग खत्म होने के बाद जिस भी जमीन पर सरकार को जब भी फतेह मिलती थी, अल्लाह के नबी 3 दिन तक वहां क़याम करते थे। जो लोग मर गए, कत्ल हुए काफिर, उनकी लाशों को एक गड्ढे में डाल देते थे, और जो मुसलमान शहीद हुए उनकी तदफीन का इंतजाम करते थे। 3 दिन के बाद अब जो लोग कैद हो गए, अब उनका क्या करें? साहबा इकराम को बिठाए,
اور اس میدان بدر میں پوری جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 14. کتنے ہوئے؟ 14. کافرہ کتنے مارے گئے؟ 70. جہنم میں گئے. 70 کفار مر گئے اور 14 صحابہ شہید ہو گئے. اب جو لوگ پکڑے گئے تھے جن کو گرفتار کر کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں لائے تھے خیلی بنا کر، اب صحابہ سے حضور مشورہ کریں کیا بھائی ان کا کیا کریں گے؟ اب ایک صحابی اپنی رائے پیش کرے. ایک بولے اگر بیٹا آیا تو باپ یہاں ہے تو باپ بیٹے کو قتل کرنا، ایسا میری ایک اپنی رائے. ایک بولے نہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اب ایک بولے نہیں قتل نہ کیا جائے، فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جائے. تو حضور کو یہ مشورہ پسند آیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب اس میں دیکھیے خود ہمارے نبی کے چاچا بھی پھنسے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، انہوں بھی مکے والے کفار کے ساتھ آئے تھے، قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے. تو حضور کیا بولے، چچا تم بھی اپنا فدیہ دے کر 400 درہم دے کر آزاد ہو سکتے. اور انہوں بولے اے محمد میرے پاس کوئی اتنی رقم نہیں. تو سرکار بولے آپ فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے. پھر حضور بولے، انہوں پھر بولے ان کے چاچا اے محمد میرے پاس کوئی اتنی رقم نہیں. پھر حضور بولے چاچا 400 درہم فدیہ دے کر آپ آزاد ہو سکتے. پھر انہوں بولے نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں. تو حضور بولے مکے سے جب جنگ کو آتے اس ٹائم پر میری چاچی ام الفضل کو تم بول کر 400 درہم دیے تھے، گلا کھود کو زمین میں رکھو آئے نا وہ لے کر آؤ. نہ بولتے حضرت عباس کی آنکھ کھل گئی. مکے میں میرے گھر میں میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں 400 درہم گھر میں میری بیوی ام الفضل کو دیا تھا. یہ بات صحیح ہے، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، اگر مر گیا تو یہی دولت میری اولاد پر خرچ کرنا. یہ وصیت کر کے زمین میں دفن کر کے آیا تھا. یہ بات سوائے میری بیوی اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. محمد نے بتایا ہے تو محمد سچے ہے. اے محمد مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. اسی وقت یہ علم غیب ہے حضور کا، یہ علم غیب ہے. مکے میں گھر میں ہوئی سو بات، بدر میں آنے سے پہلے جو کر کو آئے وہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں اور بتا دیے. اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، صرف اللہ کچھ ہے. اللہ کا علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں عطا کر دیتا، علم غیب عطا کر دیتا، اسی کو علم عطا کر دیتا. خیر یہاں لوگ کچھ ہیں جو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں. ان کو تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر نبی کے علم غیب پر شک کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. ارے غیر مسلم نبی کا علم غیب دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے اور تم مسلمان ہو کر علم غیب کا انکار کر رہا تو تجھ سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور کافر نوفل، ان سے کہا حضور نے کہ تم بھی فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو رسول اللہ نے کہا جدہ میں 1000 نیزے چھپا کر آئے، وہی نیزے لا کر دے دو، ہم تمہیں فدیے کے طور پر لے کر چھوڑ دیں گے. وہ حیران ہو گئے، میں جدہ کے اندر نیزے چھپا کر آیا سو سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا. جب نبی جانتے ہیں تو اسلام سچا ہوتا. آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے رسول ہیں. اے محمد مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا دیا. دیکھیں کردار کیسا ہے. قیدیوں کے ساتھ بھی سرکار کیسا سلوک کرتے تھے. کسی قیدی پر ظلم نہیں کرتے تھے، مارنا، ٹارچر کرنا، نہ ہم کے تکلیف دینا میرے نبی نے کبھی نہیں کیا. کافروں کو گرفتار کرنے کے بعد بھی رسول اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. ان کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر جو قیدی بنے تھے وہ خود مسلمان ہوئے اور ان کو زبردستی بھی نہیں کرے پڑھ کلمہ بول کر. جب قیدی بنانے کے بعد خود وہ لوگ حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر خود کلمہ پڑھنے لگے مسلمان. یہ ہے اسلام. کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے. میدان بدر کا میدان جو 17 رمضان المبارک کے مہینے میں واقع پیش آیا، کتنی بڑی قربانیاں صحابہ نے پیش کی. ذرا غور کریں، روزے کی حالت میں پانی کی پیاس لگ سکتی ہے، بھوک لگ سکتی ہے، طاقت کی ضرورت ہے، مگر صحابہ کو اللہ رسول پر یقین تھا، اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی.
اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی، وہ صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر دیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے؟ قربانی دینے کو تیار نہیں۔ آخری بات عرض کر دوں کہ آج ہم رمضان شریف کے مہینے میں اللہ نے جسے مال و دولت سے نوازا، وہ اپنے مالوں کا کچھ حصہ نکال کر غریبوں کی مدد کرے جلد سے جلد۔ وقت بہت کم ہے، 14 دن بچے، صرف 15 دن بچے عید الفطر کا دن آنے کے لیے۔ ابھی سے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو غریبوں کی مدد کرو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، وہ ان کی مدد فراہم کرو، ابھی سے تیاری کرو، اس لیے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا جہاں اس کا گمان تک نہیں جاتا۔ آئیے، ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا، غریب تھا، بہت غریب تھا، کثیر العیال تھا، اون کی رسیاں بنا کر بازار میں بیچنا، اس سے جو رقم آتی گھر کا چولہا سلگتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ رسیاں لے جا کر بازار میں بیچا، پیسہ لے کر گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک غریب آدمی آیا، اس نے کہا میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے تو میری مدد کرو تاکہ میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ اللہ اکبر، اس کو رحم آیا، اس نے پوری رقم اس کو دے دی، وہ رقم لے کر چلا گیا اور یہ اپنے گھر لوٹا تو گھر میں اس کی بیوی اس انتظار میں ہے کہ آج ان کی رسیاں بیچ کر آنے کے بعد جس سے وہ آٹا جو وغیرہ لائیں گے میں بچوں کے لیے کھانا تیار کروں گی۔ جب وہ خالی گھر لوٹے تو بیوی نے پوچھا آج کیا بات ہے، کوئی چیز نہیں لائے؟ کہا کہ مال لے کے آ رہا تھا، مجھ سے زیادہ ایک حاجت مند آیا اور وہ پریشان تھا، میں نے اس کی مدد فرمائی، سارا مال اسے دے دیا۔ اس نے کہا اگر آپ ہم بھوکے تو رہ سکتے مگر ہمارے بچوں کا کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں، ہمارے بچے کیسے بھوکے سو جائیں گے؟ کہا کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، صبر کریں گے۔ اس کے بعد ایک نظر پڑی گھر کے کونے میں، ایک ٹوٹا پھوٹا لوٹا تھا، ایک سوئی تھی۔ اس نے کہا اس کی بیوی نے یہ لوٹا جو ٹوٹا پھوٹا اور ایک سوئی ہے ٹوٹی پھوٹی اسے لے جا کر بازار میں بیچو، اس سے جو رقم آتی شاید کچھ لاؤ، بچوں کو تو کھلا لیں گے۔ جب وہ بازار جا کر کھڑا ہوا تو کوئی لوٹا خریدا نہیں، کیونکہ ٹوٹا پھوٹا لوٹا کون خریدے گا۔ آخرکار جب مایوس ہو کر لوٹنے لگا تو راستے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مچھلی ہے، بہت بڑی ہے، وہ پھلی ہے، کئی دن سے ہے میرے پاس مگر وہ مچھلی پھلی سو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہارا جیسا مال ہے میرا ویسا مال ہے، تمہارا لوٹا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، سوئی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، دونوں بھی کام میں نہیں آتے، مگر میری مچھلی کام میں آ سکتی ہے، پھر بھی میں تمہیں مچھلی دیتا ہوں، یہ لوٹا مجھے دے دو۔ انہوں نے دل گھٹ کر کے ہمت کر کے مچھلی لے لی اور وہ لوٹا بھی اور سوئی ان کو دے دی۔ گھر جب لوٹے تو مچھلی کی باس آنے لگی تو کہا کہ یہ مچھلی کہاں سے لائی جو بدبودار ہے، اور کہا کہ یہ تو کھلی ہوئی مچھلی لائے۔ کہا کہ کیوں نہ ہو، یہ مچھلی کو اچھی طریقے سے صاف کرو، یہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رزق ہے، اپنے بچوں کے لیے انتظام کرو صاف صفائی کے ساتھ، اس کا سالن تیار کرو۔ یہ کہہ کر شوہر نے اپنی بیوی کو مچھلی دیا، جیسے اس نے مچھلی کا پیٹ پھاڑا اس میں سے ایک موتی نکلا، موتی نکلا، اور جیسے موتی نکلا اس نے اپنے شوہر سے کہا سنو جی موتی نکلا، تو شوہر نے کیا کہا اگر موتی نکلا تو یہ موتی کو سوراخ ہے تو کسی کی امانت ہے، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، اگر اسے سوراخ نہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں رزق ملا ہے۔ جب دیکھا تو سوراخ نہیں تھی، اس نے کہا کہ سوراخ نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں رزق ملا۔ وہ موتی لے کر صبح جوہری کے پاس پہنچے، سنار کی دکان پہنچے، جوہری کے پاس گئے، موتی رکھے تو سنار کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ قیمتی موتی تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کہا کہ اس موتی کے بدلے میں 30,000 درہم دے سکتا ہوں، مگر اس سے بھی زیادہ رقم ملتی میرے پاس نہیں ہے اتنی رقم، آپ کسی اور جوہری کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو فوراً وہاں سے موتی لے کر دوسرے جوہری کے پاس گئے تو اس نے دیکھ کر حیران ہوا اور کہا کہ اتنا قیمتی موتی تمہیں کہاں سے ملا؟ اللہ کی طرف سے۔ کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 70,000 درہم دے، 70,000 درہم دیتا ہے اور ایک خادم کو بھی ساتھ بھیجتا ہے۔ وہ رقم لے کر گھر پہنچا، بیوی کے سامنے جب رقم ڈالا تو حیران ہو گئی، کہا کہ اتنی رقم؟ ہاں، ہم نے ایک غریب کی مدد کی، اللہ نے ہم جیسے غریبوں کو مدد کی برکت سے امیر بنا دیا ہے، اتنی رقم اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ ابھی رات کا حصہ نہیں گزرا،
दरवाजे पर एक साइल आया, दस्तक दी और कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ और मुसाफिर हूँ, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो फौरन वो बाहर आए, उसका हाथ पकड़ के घर में लाए, कहा कि ये 70,000 दिरहम में से तूने अल्लाह के नाम से मदद मांगी है, इसमें से जितना चाहे ले ले, अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। इतना कहते उसने हाथ छुड़ा कर कहा, छोड़ दो, तुम तो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो, मैं कोई साइल नहीं हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश के लिए, कहीं दौलत आने के बाद तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हुई, दौलत आने की वजह से कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं बदल गया, ये आजमाने के लिए मैं इंसान की शक्ल में आया, मगर तुम्हारे पास सखावत का जज्बा ऐसा ही है, अल्लाह देने के बाद भी लुटा रहे हैं, उसको नहीं भूले, अल्लाह तेरे माल में बरकत अता करे, ये दुआ देकर गायब हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? लोगों, अपने मालों का हिस्सा निकालो, अपना माल निकालो और गरीबों को बांटो और मदरसों में चंदा दो और अपना सदका फितरा जो भी है निकालो, जल्द से जल्द तैयारियां करो। ये तमाम चीजें हमारे फायदे के लिए, हमारे रिस्क को दुगना कर देती है। इसी तरह हम एक तरीके से अपने मरहुमीन को सवाब पहुंचाने की गर्ज से एक काम कर सकते हैं। ये जो किताब आई है हमारे मजहब भी लेकर आए, सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी साहब के फर्जंद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवारुर रहमान साहब, ये बेहतरीन किताब है, मज़ारतुल आखिरा। ये किताब, इसके अंदर तमाम उलूम मौजूद हैं, यानी अकायदे सहिया, बातिला, अरकान ईमान, वो उसके साथ इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और निकाह व तलाक, कुर्बानी, अकीका वगैरह के मसाइल, मसले सब कुछ इस किताब में मौजूद है। इसका हदिया कितना है? 150 रुपये। बोलो सुभान अल्लाह। 150 रुपये में सारी मालूमात आपको फराहम की जाएगी। 300 रुपये इसका हदिया है, मगर इसको खास करके आप लोगों के लिए डिस्काउंट निकाल कर 150 रुपये में दिया जा रहा है। आप जाते जाते ये किताब हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में, आम फहम जुबान में समझाया गया जनाजे के मसाइल, तलाक के मसाइल, ज़कात के मसाइल, रोजे के मसाइल, नमाज के मसाइल, हर एक उसके अंदर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही लुत्फ आएगा। अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, आप अपने पास जैसा मोबाइल रखे वैसे किताबें भी रख लिया करें, और उसके साथ साथ आपके सामने चंदे के लिए ऐलान किया जाता है, आप दिल खोलकर जरा आने वाली झोली में भी डाल दीजिए, और वहाँ कुछ नौजवान खड़े रहेंगे चंदे के सिलसिले में, वहाँ भी उनका ताउन फरमाएं। एक खातून आई है, उनके दामाद बहुत सख्त बीमार है, कम से कम 2 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, इलाज नहीं मिल रहा था, मगर उस सरकारी दवाखाने से डिस्चार्ज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में बताए तो वहाँ कम से कम 30,000 रुपये खर्चा बता रहे हैं ऑपरेशन के लिए। वो आकर खड़ी भी हैं, आप जाते जाते उनका भी ताउन फरमा कर जाए। और जाते जाते खास हमारे 2 नौजवान बच्चे भी वहाँ बाहर खड़े रहेंगे, जो भी बन पड़े आप उसमें चंदा जमा फरमाएं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर के सदक़े में हमारे